حدیث کے متعلق پوچھنا تھا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، اس دوران جو ہے دو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کفار اور مسلمان کی طرف سے، تو انہوں نے خطبہ دیتے میں ہی جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کرنے کو بتا دیا تھا دور سے۔ اس حدیث میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے صحیح کہا ہے، امام بیہقی نے، امام حجر اسقلانی نے، حافظ ابن کثیر نے، ناصر الدین البانی نے، اور فتاوی ابن تیمیہ میں اسے کشف کی دلیل بتایا گیا ہے، اور میرے پاس لکھا ہوا ہے تو میں نے پڑھ دیا۔ ٹھیک جی تو شیخ اس کفایت، موقع پہ یا کسی موقع پہ، ہاں جی جو کشف کی دلیل جو آپ بتا رہے ہیں نا، جو کشف کی دلیل یہ بتا رہے ہیں، تو اب اس بات کو ہم لوگ یہ ٹاپک کو، کشف کے ٹاپک کو ہی سمجھ لیتے ہیں بیسک طور پر۔ جی شیخ شعبان آپ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ بولے دے انہوں نے روایت کون سی پیش کی انہوں نے؟ جو عمر رضی اللہ عنہ کی تعلق سے، جی آپ ریپیٹ کر لیجئے بابا بھائی۔ جی، حضرت عمر جب خطبہ دے رہے تھے تو دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان میں اور کافروں میں، تو انہوں نے خطبہ کے دوران کہا تھا کہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لو، تو اسے جو ہے ایک تو پکارنے کی دلیل انہوں نے بنایا، اور باقی جو ہے وہ اس کی سند جو ہے حسن بتائی گئی، کئی اماموں کے نام لیے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا تھا۔ شیخ آپ میوٹ میں، ہاں یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء صحیح کہتے ہیں، بعض علماء صحیح نہیں کہتے ہیں۔ جو صحیح کہتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ایک طرح کی کرامت ہے، کرامت کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اگر یہ صحیح مان لیں تو کرامات کا کوئی منکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی جو ہے اہم شخصیت کے ہاتھوں کرامت کا کوئی ظہور کر دے یا کسی طرح سے مدد کر دے تو یہ کوئی، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جھوٹی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، اور جھوٹی کرامتوں اور سچی کرامتوں میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نا سچی کرامتوں کا مسئلہ، تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، اور اللہ کیا کرے، اور اللہ رب العالمین کسی طرح سے ان کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں صحیح بخاری میں کتنے کرامات والے واقعات ہیں کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو چٹان کھسک گئی۔ یہ چٹان کا آٹومیٹک کھسکنا بغیر کسی ذریعے کے یہ کرامت ہے۔ وہ اسی طرح سے جو صحیح مسلم وغیرہ کا واقعہ ہے کہ بچہ بول پڑا، وہاں بھی ایک مشکل حالت تھی۔ تو جہاں جہاں بھی ایسے ہی وہ جریج کا جو واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ ان پہ جو ہے زنا کا الزام لگتا ہے تو پھر وہ بچہ بولتا ہے، تو یہ سب کرامتیں ہیں۔ ان تمام جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کرنے کے لیے یہ چیز کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی مشکل میں جو ہے کسی مشکل کے وقت یہ چیز ہے۔ لیکن جھوٹی کرامتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلا وجہ لوگ ایسے اپنی شان بتانے کے لیے کہیں گے کہ دیکھو ہم کو یہ ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ادھر ادھر کی خبریں بتانے کے لیے، صرف جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی ثابت کرنے کے لیے، تو یہ سب جھوٹی کرامتیں ہیں۔ سچی کرامتوں میں ہمیشہ یہ دکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مدد کرنا ہوتا ہے۔ باقی کوئی کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی میں چل رہے ہیں، یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ہوا میں اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی پہ چل رہے ہیں، آگ پہ چل رہے ہیں، تو اس طرح کی کرامتیں کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹی کرامت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں تو وہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے، وہ جو پیش کر رہے ہیں اس روایت کو بعض صحیح مانتے ہیں اور بعض اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ جو صحیح مانتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کرامت کی شکل ہے۔ شیخ کرامت کی تو آپ لوگ ٹاپک لیں گے تو کرامت کے بارے میں بات کر لوں گا۔ یہ جو اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دعا عبادت ہے، تو اس حدیث میں دعا کا لفظ ہے، تو اگر دعا عبادت ہے تو حضرت عمر جو ہے وہ پکار رہے ہیں یہیں سے، ایک تو دعا کے لیے دلیل پکڑ لی انہوں نے اسی حدیث سے۔ نہیں، پکار کہاں ہے؟ کہاں انہوں نے پکارا؟ اس حدیث میں کہاں انہوں نے پکارا؟ وہاں سے آواز دی، وہاں سے آواز دی، وہاں سے اس کو پکارنا کہتے ہیں۔ کسی کو وارن کرنا، کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کو بتانا، لقمہ دینا، یہ پکارنا ہوتا ہے۔ وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ سب لوگ، یہ پکار کہاں رہے ہیں آپ؟ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ٹیلی فون کر کے کسی کو بولوں کہ بھئی ایسا کرو، تو میں اس کو پکار تھوڑی رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آج ٹیلی فون ہم کسی ذریعے سے بات کر رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کرامت ہوئی کہ انہوں نے وہیں سے بولا ہوتا ہے، سن لیا انہوں نے۔ اس میں پکارنے والی بات کیا ہے؟ میں آپ کو کال کروں تو پکار رہا ہوں آپ کو؟ نہیں نا، پکارنے والی بات ہے ہی نہیں اس پورے واقعے میں۔ تو شیخ کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہیں نا، پھر وہی تو دلیل بن جائے۔ تو اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی موقع پہ کرامت کا ظہور کر سکتا ہے کسی سے، اس کے ہم انکاری نہیں ہیں، ہم جھوٹی کرامتوں کے منکر ہیں۔ تو ایسے آدمی دعویٰ کر لیتا ہے بلا وجہ۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے
کوئی جو کہتے ہیں نا کہ مطلب غیر فطری طریقے سے جس کو کہتے ہیں انہونی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے کسی کو, کوئی اللہ والا ہے. جیسے واقعہ آپ کو بتایا کہ زنا کی تہمت لگی, جریج کا جو واقعہ ہے, چھوٹے بچے نے بولا, تو چھوٹا بچہ بولنا یہ ان نیچرل ہے, یہ فطری بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے بچانے کے لیے بلوا دیا. تو ایسے جب بندے مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے بول سکتا ہے. لیکن یہ آدمی بیٹھ کے بولے کہ میں سب کو روزی دیتا ہوں, میں ہوا میں اڑتا ہوں, پانی پہ چلتا ہوں, تو یہ سب کرامت نہیں ہے, یہ سب خرافات ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.